وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عقیدے کے متعلق گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کے سامنے چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ پچھلے جمعہ پر آپ کے سامنے علم غیب اور اس کی ذیلی شاخیں جو ہیں ان کا تذکرہ کیا اور کوشش کی کہ آپ کو بات سمجھائی جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ میری محنت رائگاں نہیں گئی ہوگی، آپ ساتھیوں کے ذہنوں میں علم غیب، اطلاع غیب، انباء غیب، اظہار غیب، ان چاروں چیزوں کی وضاحت آپ کے ذہنوں میں ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ بنیادی چیزیں ہیں بھائیوں عقیدے کی، اور عقیدہ اگر نہیں ہے تو انسان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ذوق اور شوق سے ان چیزوں کو سنا جائے اور ذہنوں میں، دلوں میں، دماغ میں اس کو جگہ دی جائے تاکہ ہمارے اپنے بھی عقائد ٹھیک ہوں، اور جن جن لوگوں سے ہمارا میل جول، رابطہ، اٹھک بیٹھک ہوتی ہے تاکہ ان پر بھی ہم پیار سے محنت کریں اور اللہ ان کو بھی ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے۔ بھائیو، عقیدے کی دوسری چیز، دوسرا عقیدہ جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ ہے مختار کل۔ کیا مطلب؟ ٹوٹلی طور پر، کلی طور پر ہر چیز کا مکمل طور پر اختیار اللہ کے پاس ہے، یا اللہ نے اپنے نبیوں کو، ولیوں کو، صحابہ کو، فرشتوں کو اور دیگر چیزوں کو اختیار دیا ہوا ہے۔ اس عقیدے کی وضاحت کرنی ہے تاکہ ہمارے سامنے یہ بات کھل کے آ جائے کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے، اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہے وہ کس حد تک اختیار رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں کو یا ان ہستیوں کو مختار کل کہا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ ہمارے بھائی وہ کچھ حضرات یوں بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اختیارات تھے، اور پھر انبیاء کو اختیارات ہوتے ہیں، پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بڑے اختیارات عطا کیے گئے کہ وہ اسرائیل کی ہاتھ سے روحیں کھینچ کر اپنے مریدوں کی اولادوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور جو بندہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا دیدار کر لیتا، جس دن اس کا دیدار ہوتا اس دن اسے موت نہ آتی، فلاں فلاں فلاں، بہت ساری کہانیاں اور من گھڑت باتیں یہ لوگوں کے ذہنوں میں میڈیا پہ بیٹھ کے ڈالی جاتی ہیں۔ بھائیو، ہماری کوشش یہ ہے
کہ یہ معاملہ کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ لوگوں کے عقائد اور ایمان خراب نہ ہو۔ اسی لیے انشاءاللہ یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو عید الفطر کے فوراً بعد جمعے پر یہی کہا تھا کہ عید الاضحیٰ تک میری کوشش یہی رہے گی، یہ ٹاپکس چلتے رہیں گے، عنوانات، مختلف موضوعات۔ تو ان میں سے بھائیو اہم موضوع ہے مختار کل، اختیار کلی۔ ہر چیز کا مکمل اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ ایک کلی بات ہے۔ اس کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں، وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں جو مخلوق کے اندر کچھ ہستیوں میں اختیارات کو مانتے ہیں نا، وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ بات بھائیو یہ نہیں کرنی کہ اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ تو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن بات آج کی یہ کرنی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے پاس، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سے کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے، کوئی ایسا انسان بنی بشر نہیں، کوئی فرشتہ ایسا نہیں، کوئی جن پری ایسی نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کے پاس اللہ نے فل اختیار دے دیے ہو۔ بلکہ میں یوں کہوں گا، ابتدا میں ذہنوں میں رکھیے گا، اللہ خالق دیگر تمام مخلوقات، خالق اور مخلوق کا آپس میں رابطہ یہ ہوتا ہے کہ خالق پیدا کرنے والا ہوتا ہے اور مخلوق اس پیدائش میں بھی اللہ کی محتاج ہوتی ہے۔ تو جو پیدائش میں سرے سے اللہ کی محتاج ہو وہ فل اختیار کی مالک کیسے بن گئی؟ اس کے متعلق بھائیو سمجھیے گا ذرا۔ ہمارا دعویٰ ہے الحمدللہ کہ ٹوٹلی طور پر، فلی طور پر، الف سے لے کر یا تک A to Z تمام کے تمام اختیارات صرف ہمارے رب اللہ کے پاس ہے۔ نبی ہے تو اس کے پاس بھی فل اختیار نہیں، ولی ہے اس کے پاس بھی اختیارات فل نہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں صرف اللہ ہی اختیارات والی ذات ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے جی؟ اب 20واں پارہ ہے سورۃ قصص۔ آج تو بہترین قرآن رکھنے بھائی، تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تیری کاوش قبول فرمائے جی۔ اللہ اکبر۔ 20واں پارہ ہے اور بھائیو سورت کا نام ہے سورۃ قصص، اور آیت نمبر میرے بھائیو، آیت نمبر ہے 67 68۔ فرمایا وَرَبُّكَ، تیرا رب، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَيَخْتَارُ، اختیارات کا مالک بھی صرف کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ جو وہ پیدا کرتا ہے اس کی مرضی آتی ہے، اور فرمایا اختیارات سارے اسی کے پاس ہیں۔ کسی کو اولاد دینے کا اختیار اللہ کے پاس، زندگی دینے کا اختیار اللہ کے پاس، موت دینے کا اختیار اللہ کے پاس، نفع دینے کا اختیار اللہ کے پاس، نقصان دینے کا اختیار اللہ کے پاس، خوشیاں دینے کا اختیار اللہ کے پاس، دکھ دینے کا اختیار اللہ کے پاس، بیماریاں اور صحتیں دینے کا اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ یہ تو میں نے چند ایک گنوائے، بلکہ یاد رکھو وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور لوگوں درخت سے کوئی بھی پتا جب گرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے گرتا ہے، مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا۔ پھر فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض
عرض اور لوگوں سن لو، اللہ رب العزت ایسا علم والا ہے، ایسی قدرت والا ہے، ایسی طاقت والا ہے، فرمایا تم زمینوں کے اندر بیج ڈال کے آ جاتے ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ بیج کیڑی کھا گئی، مکوڑا کھا گیا، مٹی نے اس کو گال کے رکھ دیا، نہیں تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ کی ذات کو ہر چیز کا پتہ ہے اور اللہ کی ذات کو فل اختیار ہے، اللہ چاہے جو چاہے جیسا چاہے کر دے۔ اب میں اس دعویٰ جو میں نے کیا کہ تمام کے تمام اختیار اللہ کے پاس ہیں، اس پر میرے بھائیوں پہلی دلیل سنو، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور سورۃ یاسین کی آخری سے پہلی آیت ہے، اللہ نے فرمایا انما امرہ، اور لوگوں توجہ سے سن لو، جب بھی وہ کسی، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب بھی تمہارا رب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اس کے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے، وہ مرضیوں کا بادشاہ ہے، جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے یقول له کن فیکون، بس وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے، ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس۔ یہ بھائیو دوسرا عقیدہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا عقیدہ ذکر کیا، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اونچا بولو، کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر دوسرا عقیدہ سن لیجئے، ہر چیز پر ہر وقت اختیار ہے تو کس کا؟ کسی اور کا اختیار نہیں چل سکتا، کسی اور کی طاقت نہیں چل سکتی، اللہ کی ذات کا۔ اللہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا مختلف مقامات پر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا مطلب ہر بندہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات، علی کل شیء، ادھر کے معنی ہے ہر چیز، آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، عرشوں کے نیچے، جو کچھ بھی ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی ہے، کوئی اس کا شریک کوئی نہیں، ہر چیز پر اللہ مختار کل اللہ، سارے اختیارات اور قدرتوں کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے یاد رکھو بھائیوں، یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اللہ کی خاص صفت ہے۔ اس صفت کے اندر کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی قبر والا، کوئی حجر شجر پتھر، کوئی بت، کوئی بڑا چھوٹا، کوئی نبی، کوئی فرشتہ اس اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اب سنیے نا ذرا، میں کسی صحابی کی بات کروں، کسی ولی کی بات کروں، کسی قبر والے بزرگ کی بات کروں، شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کروں، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی بات کروں، حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ کی بات کروں، یہ سارے چھوٹے ہیں، ان سب سے بڑا ہمارا نبی ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ساری کائنات کے سارے انسان تو درکنار، اللہ کے پاک پیغمبر سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے۔
مانتے ہو نا؟ اللہ کے نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ آئیے ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کا قرآن، تو جو ہدایت کی کتاب بن کے آیا ہے، تو جو اصول کی کتاب بن کے آیا ہے، ہمیں بتانا جو اللہ کے بعد ساری کائنات سے افضل ہے، اس کے اختیار میں کیا کچھ ہے یا کیا کچھ نہیں ہے، تو ہمیں بتا۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں جی مکان نیا بناؤ، اوپر ہانڈی اور کٹوی الٹی کر کے رکھ دو، کیوں؟ اس کٹوی کے اختیار میں ہے، تمہیں نظر سے بچا لے گی۔ چھلا پہنو تو تمہاری نتھور نہیں نکلے گی، کیونکہ چھلا تمہیں بچا لے گا۔ یہ تو مخلوق میں اختیارات تصور کرتے ہیں، اور قرآن تو ہمیں بتا اللہ کے پاک پیغمبر جو سب سے افضل ہیں، ان کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہوا ہے۔ توجہ سے ذرا سن ذرا، ان کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہوا ہے۔ اس اختیار سے پہلے ایک آیت سن اور توجہ کر، اس اختیار سے پہلے ایک حوالہ سن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ انفال کی آخری آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ انفال کی آخری سے پہلی آیت ہے، توجہ سے سن۔ اللہ نے فرمایا لقد، البتہ تحقیق، جاکم رسول، تمہارے پاس رسول بڑی شان والا آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، اور لوگوں وہ اپنی امت کے لوگوں کے لیے بڑا حرص کرتا ہے۔ کس چیز کا؟ فرمایا حرص یہ کرتا ہے کہ میری امت کا ہر بندہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ نبی پاک کی کوشش، نبی پاک کی مساعی، نبی پاک کی محنت، رسول اللہ کی ساری کاوشیں میرے بھائیوں اسی بات پر تھیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بن جائے۔ جو اتنا اپنی امت کے لیے خیر خواہ ہو، اللہ کی قسم ہے، ذرا توجہ سے سن، اتنی خیر خواہ، اتنی خواہش مند بند، اتنا خواہش رکھنے والا نبی جو اپنی امت کے لیے خواہش رکھتا ہے کہ میرا ہر امتی جنت کا مستحق بن جائے، اس کی حالت دیکھو۔ سگا چچا ہے، کیا ہے جی؟ سگا چچا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی عمر مبارک 8 سال ہے۔ کتنی؟ 8 سال۔ 8 سال سے لے کر 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے کرنا کہ عبد المطلب جو تھے نا، حضرت عبد المطلب، انہوں نے اپنے اس پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت یہ اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر دی۔ بیٹا میں اس کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اس 8 سال کی عمر سے لے کر 52 سال کی عمر تک، کتنی عمر تک؟ 52 سال دی عمر تک، اے تقریباً کتنا بنتا ہے جی؟ 40 سال، ہاں جی 40 سال۔ 52 اور 8 نکال لو تو میرے خیال 44 سال۔ اتنی لمبا عرصہ، اتنی لمبی ڈیوریشن اس چچا نے ہر ممکن کوشش کی اور اپنے بھتیجے کو سنبھالا، ہر ممکن کوشش کی۔ نبوت سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی اس نے ہر طرح کوشش کی، اپنے بھتیجے کو سنبھالا، اس کی بیک بون بن کے رہے، ان کو سپورٹ کرتے رہے رسول اللہ کو۔ اب توجہ سے، وہی چچا ہے اپنی آخری بالکل زندگی موت کی کشمکش میں ہے، آخری مراحل چل رہے ہیں، آخری مراحل چل رہے ہیں۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہونے والا ہے، آپ جائیے ذرا اسے جا کر کلمے کی تلقین کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر دوڑ پڑے اور اپنے چچا کے پاس پہنچ گئے، چچا سے جا کے کہا اور چچا
آخری وقت ہے، اللہ کے کلمے کی، توحید کی اور میری رسالت کی گواہی دے دے، اور میں اللہ پاک سے درخواست کر لوں گا، احاج لک عند اللہ کے دربار میں سفارش کر لوں گا، منت سماجت کر لوں گا، تو میرے کان میں کلمہ پڑھ لے۔ حتیٰ کہ ابو جہل اینڈ پارٹی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا اب ڈیا اب بزرگ ابو طالبہ خیال کرنا، کنڈ نہیں لوانی، خیال کرنا، آخری وقت سارا بیٹ نہیں چھوڑنا۔ اس واسطے انہوں نے جب یہ بات کہی، ابو طالب کہتا ہے اخترت النار علی النار، اے بیٹا محمد رسول اللہ، اللہ کی ذات کی قسم ہے میں جہنم کی آگ یہ تو برداشت کر لوں گا، لیکن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ تانے دیتے رہیں، اس لیے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ پہلے سنی ہوئی نا یہ بات جو میرا موضوع ہے اس کے ساتھ کیسے ملا ہے، سنیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ یاد رکھو اور جیری ذات نو ہر چیز تے اختیار ہوے او مایوس نہیں ہوندا۔ اللہ کے پاک پیغمبر مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے، روئی جا رہے ہیں، بڑے غم زدہ ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ اللہ نے 20ویں پارے کے اندر سورۃ قصص کی آیت نازل کر کے اللہ پاک نے اپنے نبی کو فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ نے فرمایا او سونے پیغمبرا اور میرے محبوب پیغمبرا انک لا تہدی من احببتا، اے تو نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ آپ کو پیار ہو اسے ضرور ہدایت مل جائے، بلکہ میرے پیغمبر ولیکن اللہ یہدی من یشاء، وہ اللہ اختیار کا مالک ہے جنوں چاہے ہدایت دے دے وے، مرضیاں دا بادشاہ۔ توجہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس کے لیے چاہیں اسی کو ہدایت مل جائے، نا، ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور ہدایت کا اختیار نبی کے پاس نہیں، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نبی ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، مختار کل ہوتا ہے۔ یاد رکھو نبی اگر اختیار والے ہوتے، اللہ کی قسم ابو طالب کی موت کفر پر نہ آتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کبھی روتے نہیں، پریشان نہ ہوتے، کیوں؟ اپنے قبضے میں جو سب کچھ ہوتا چچا کو ہدایت دے دیتے۔ بلکہ ایک اور چھوٹی سی روایت سنو، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت بلال ہنسنے لگ گیا، خوش ہونے لگ گیا۔ باقی صحابہ نے پوچھا بلال کیوں ہنسنا ہے؟ بلال کہتا ہے شکر ہے ہدایت کی چابیاں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہدایت کی چابیاں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ اگر ہدایت ہوتی نبی پاک کے ہاتھ میں تو سب سے پہلے بندہ اپنا گھر سنبھالتا ہے، نہ پھر اپنا کنبہ سنبھالتا ہے، پھر اپنا علاقہ سنبھالتا ہے، پھر بعد میں دوسری طرح توجہ جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے اپنے قبضہ قدرت میں ہدایت ہوتی، اپنے گھر پر محنت کرتے، پھر اپنے چچا
چچاؤں اور رشتہ داروں کنبے قبیلہ پر محنت کرتے، ان کو ہدایت دیتے، اس کے بعد پتہ نہیں حبشے میں رہنے والے بلال کا نمبر آتا یا نہیں، پتہ نہیں اتھے نمبر ساڑا آوے آ کے نہیں۔ شکر ہے اس اللہ نے اپنے قبضے میں ہدایت رکھی ہے، اس نے چاہا ابو جہل کو محمد کا غلام نہیں بننے دیا، ابو لہب کو نہیں بننے دیا، ابو طالب کو یہ ہدایت والی نعمت عطا نہیں کی، اور اس نے چاہا تو فارس سے سلمان کو اٹھایا، اور روم سے صہیب کو اٹھایا، اور حبشے سے بلال کو اٹھایا، اور محمد کے قدموں میں محمد کا غلام بنا دیا۔ ایک کس کا اختیار ہے جی؟ ایک اللہ کی ذات کا اختیار ہے۔ یہ پہلا والا میں نے دیا آپ کو، اختیار کلی سارا کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے میں نے باقی میں کہوں نا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس اختیار نہیں، ذہن میں آتا یار چلو یہ تو چھوٹے ہیں نا، صحابہ ان سے بڑے ہیں، ان کے پاس تو تھا۔ میں کہوں نا ابو بکر کے پاس اختیار نہیں، عمر کے پاس اختیار نہیں، حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما اور دیگر سارے صحابہ ان کے پاس اختیار نہیں، تو پھر یہ ذہن میں آتا چلو یار صحابہ کے پاس اختیار نہیں ہے، نبیوں کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ پھر میں نبیوں کی بات کرتا تو ذہن میں آتا ٹھیک ہے جی، حضرت موسیٰ کے پاس نہیں ہے، ابراہیم کے پاس نہیں ہے، یوسف و یونس کے پاس نہیں ہے، ہمارے نبی تو سب سے افضل ہیں، ان کے پاس اختیار ہے۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے اختیار کلی کی نفی بھی اپنے محمد سے شروع کی، اور لوگوں کو بتا دیا او لوگوں جب میرا محمد ساری کائنات سے افضل ہے، اختیار اس کے پاس نہیں ہے تو باقی کسی مائی کے لال کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، اللہ مکے کی زندگی ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے جو متبعین اور صحابہ کرام تھے اور آپ کا گھرانہ، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، اور ایسا بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، ہر کوئی ان سے کٹ آف ہو گیا۔ یہ چند محدود گھرانہ بنو ہاشم کا چند لوگ یہ اکیلے ہو گئے، ہر کسی نے تعاون روک دیا، لین دین ختم، کوئی سودا نہ دے، کوئی اور کھانے پینے کی چیز نہ دے، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بنو ہاشم قبیلہ یہ وادی شعب ابی طالب کے اندر محصور ہو کر رہ گئے، اور وہاں پر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 5 دن نہیں، مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2.5 سال تک اللہ کے پاک پیغمبر بنو ہاشم کے ساتھ اس وادی کے اندر محصور رہے۔ سوشل بائیکاٹ ہے، کوئی تعاون نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس وقت یہ نوبت آ گئی تھی کہ کھانے کو کچھ نہ تھا، درختوں کے پتے چوس چوس کر گزارا کرتے تھے، اور جیرا ہر شے تے اختیار رکھدا ہوئے اس نو پتے چباون دی لوڑ نہیں ہوندی، اس دے کنبے قبیلے کو اتنی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ مختار کل ہے، آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے کوئی کہہ دے اللہ فلانے تو مجبور ہو گیا ہے، اللہ دی فوج نہیں ہو گئی ہے، اللہ پاک نے فلاں کم دے ارادہ کیتا ہے تو مجبوراً توڑنا پہ گیا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، وہ مختار کل ہے، اختیار سارا اسی کے پاس ہے، اور کوئی مخلوق جتنی بھی ہے وہ ساری اللہ کے دربار کی محتاج ہے، اختیار والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اب مثلا کوئی کہے فلانے کو، فلاں شخصیت کو اولاد دینے کا جو ہے اختیار اللہ نے دیا ہے، فلاں شخصیت کو بارش دینے کا اختیار دیا ہے، فلاں شخصیت کو فلاں نعمت دینے کا اختیار دیا ہے، تو یاد رکھو یہ بیچارے ڈھکوسلے مالنے والی قوم ہے جو یہ کہتی ہے، ان کے پاس کوئی کچھ دلیل نہیں ہے، دلیل بنتی نہیں ہے، دلیل ڈھکتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلا جملہ اتنا عام ہے نا، خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھو ذرا
اولاد دینے والا کون ہے؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا دعویٰ ہے، اولاد کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھو ذرا قرآن سے میں حوالہ دوں، اللہ رب العزت نے 25ویں پارے میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اور لوگوں زمین و آسمانوں کی بادشاہی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ بادشاہ جو ہے، مالک الملک جو وہی ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر فرمایا یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے بڑی زبردست کھول کھول کر بات واضح کر دی، فرمایا یہ سورت شورا 25واں پارہ ہے، اور آیت نمبر میرے بھائیو اس کی ہے 49 نمبر آیت سے شروع کریں، 2-3 آیتیں پڑھیں آپ کو واضح ہو جائے گا۔ سورت شورا اور 25واں پارہ آیت نمبر 49 اور 50، 49-50 فرمایا لوگو یہب لمن یشاء اناسا، او لوگو اللہ جس سے چاہے بیٹیاں کر دے، بیٹیاں دے دے صرف۔ یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، او مر تو سکتا ہے، اللہ فیصلہ نہ کرے بیٹے کا، کوئی اسے بیٹا نہیں دے سکتا۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ چاہے جسے بیٹے دے دے بیٹیاں نہ دے، اس کے اختیار میں ہے۔ پھر فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور لوگوں جس کو چاہے بیٹیاں بیٹے مکس کر کے دے دے، رلا ملا کے دے دے، پتر تے دھیاں ملا کے دے دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہے بیٹیاں بیٹے ملا کے دے دے، اختیار کس کے پاس؟ اور پھر فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے بالکل نہ دے، بانج بنا دے، وہ اللہ اپنا خود اختیار رکھتا ہے، اختیار اسی کے پاس ہے۔ جسے ایک بچہ بھی نہ دے دے، لا ولد بنا دے، وہ مرضیوں کا بادشاہ ہے۔ اولاد دینے کا، بچیاں دینے کا، بچے دینے کا، اولاد نہ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اور یاد رکھو اگر اختیار اولاد کا، جیسے لوگ کہتے ہیں حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ کے دربار پر بیر کا درخت ہے، اور تساں اگر تلے کپڑا بچھا کے بیٹھ جاؤ، اگر اوپر سے پتا گر پڑا تو بچی پیدا ہوگی، اگر اوپر سے بیر گر پڑا تو بچہ پیدا ہوگا۔ ہمارے عالم ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں جی کے گر پڑے پھر کیا بنے گا؟ پوری ٹینی تروٹ کے آ جائے بات فوجوں سننا پوریاں۔ فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں فلاں جگہ سے بیٹے ملتے ہیں، فلاں جگہ کا پانی، فلاں جگہ کا نمک چاٹ لو تو اولاد ہو جائے گی، یہ کرو تو تمہاری اولاد ہو جائے گی۔ سارے چھوٹے سب سے افضل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اسی نبی کی بیوی ہے عائشہ صدیقہ، اچھی طرح جانتے ہو نا، اچھی طرح واقف ہو، عائشہ صدیقہ جس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ
میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف تو کرتا رہتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، لیکن اللہ دل میرے واسطے کوئی نہیں، انصاف تو کرتا ہوں پر میرا میلان اور میرا جھکاؤ عائشہ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی دی سب نالو پیاری بیوی ہے، اسی عائشہ صدیقہ کی جھولی خالی ہے، عائشہ صدیقہ دی جھولی خالی ہے، اولاد کوئی نہیں۔ اگر کوئی بندہ اختیار رکھتا ہے اولاد دینے کا تو پھر اللہ کی قسم ہمارے نبی کے پاس اختیار ہونا چاہیے، اور اگر ہمارے نبی کے پاس اختیار ہوتا عائشہ صدیقہ کی جھولی کبھی خالی نہ رہنے دیتے۔ اختیار اولاد دینے کا کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اور دیکھو ذرا یاد رکھو میرے بھائیو، زندگی دینے کا اختیار بھی اللہ کے پاس، موت دینے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ ایک واقعہ سن ذرا چھوٹا جا، نمرود کو نہ سنو ہے، نمرود بادشاہ، نمرود کو نجومیوں نے بتایا کہ جناب اس رات اگر حمل ٹھہر گیا، وہ فلاں رات آنی ہے، اس رات اگر حمل ٹھہر گیا جو بچہ پیدا ہوگا وہ تیری بادشاہت کا تخت الٹ کے رکھ دے گا۔ اس کے کہتے ہیں اپنے وزیر نو بلایا اور اس دنا ہے آزر، اور جرا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ابا جی ہے، اس کو بلایا اور کہتا ہے سارے مردوں کو علیحدہ کر دو، ساری عورتوں کو علیحدہ کر دو۔ کیوں بھائی؟ تاکہ وہ کام ہو ہی نہیں اور اولاد کے اسباب بنے۔ ٹھیک ہے بھائی، آرڈر جاری ہو گیا۔ آج کل والے حکومت آئی نہیں بھائی، پٹ دی راوے تے امپلیمنٹ قانون دا ہوندا ہی نہیں ہے، اور ہر روز نویں پالیسی دے اناؤنسمنٹ ہوندی ہے تے اگلے دن واتو ہوا کام ہوندا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہوتا ہے نا ڈنڈا سروس، جیسے وہ مولانا ایک بتا رہے تھے بنجاروی صاحب، جنرل ایوب غالباً جنرل ایوب کہا کرتا تھا آسمان سے 4 کتابیں اتری اور 5واں ڈنڈا اترا ہے۔ ہاں، ڈنڈے کے مرید ہے نا ساری قوم ہمیشہ۔ تو بہرحال انہوں نے قانون جاری کر دیا بھائی کوئی میاں بیوی علیحدہ، سارے علیحدہ ہو گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا، آزر کے ذہن میں اللہ نے بات ڈال دی، اور ادھر سے اس کی جو بیوی تھی، اچھا عورت کی اس کی جو بیوی تھی نا، اس کی ذمہ داری عورتوں پر اور آزر کی ذمہ داری مردوں پر، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ ان کے ذہن میں آیا پابندی انہاں واسطے ہے، ساڑھے واسطے تھا نہیں ہے۔ آزر کون ہے؟ کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ کافر ہے نا۔ یہ تو مطلب یہ ہویا بھائی یہ کافران دی سوچ ہوندی ہے بھائی ملک دا قانون ہو رہا کرنے ساڑھے کرنے، یہ پرانی سوچ آندی پئی ہے نا، دقیانوسی سوچ، بھائی قانون ان کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر میرے لیے قانون ہوگا، آپ کے لیے قانون ہوگا، یہاں کا کوئی منسٹر ہو تو اس کے لیے قانون نہیں ہوگا، یعنی قانون کا امپلیمنٹ اس پہ نہیں ہوگا۔ ارے یہ انتہائی غلط چیزیں ہیں جس سے ہمارا ملک دن بدن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو بھی ترقی دے اور ہمارے ملک کی عوام کو بھی اللہ سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی پابندی انہاں واسطے سارے واسطے تھا نہیں، اللہ کا کرنا، آپ سمجھ گئے بات میری، اللہ کا کرنا، وہ نظام جو ہونا تھا ہو گیا، اور اسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں نے آ کے تخت الٹ کے رکھ دیا۔ اور اللہ مختار کل ہے، ساری دنیا اپنی حکمتیں، اپنی پالیسیاں، اپنے لا اور ایکٹ بناتے رہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جو اختیار ہے، اللہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے، پھر آگے کوئی اللہ کے اختیار کو رد نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو اس سے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، تو فرمایا لوگوں سنو، زندگی کا اختیار اللہ کے پاس، اولاد کا اختیار اللہ کے پاس، او میرے بھائیو موت کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، رزق کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کل
अमलिको लिनफ्सी नफान वाला ज़र्रा। ओ लोगों सुन लो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान करके बता रहा हूँ, ला ला ला, मेरे पास नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? अमले को, मैं मालिक नहीं हूँ, ले नफसी, अपनी ज़ात के लिए, नफ़ान वाला ज़र्रा, अपनी ज़ात को ना मैं नफ़ा दे सकता हूँ ना नुकसान दे सकता हूँ। अल्लाह का कुरान शाहिद है, फरमाते हैं कि लोगों मैं अपनी ज़ात के नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं हूँ। जो ज़ात अपनी ज़ात के नफ़े और नुकसान की मालिक ना हो, बाकियों के नफ़े नुकसान की मालिक भला कैसे बन सकती है? ठीक है, इसलिए याद रखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ला माशाअल्लाह, और लोगों जो अल्लाह नफ़ा देना चाहे, नुकसान देना चाहे, नफ़े नुकसान के अख्तियार किसके पास? अल्लाह की ज़ात के पास। टाइम क्या है जी? 1:30 हो गया? अच्छा, टाइम पूरा हो गया जी। मुख्तसर खुलासा सुनो, मैंने पिछले जुमे पर आपके सामने अकीदे की पहली चीज़ बयान की थी, इल्म गैब, कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। फिर उसकी मैंने वजाहत की थी आगे कि इत्तिलाए गैब होता है, अखबार गैब होता है, इजहार गैब होता है। ये इल्म गैब नहीं होता, ये गैब की खबरें होती हैं, गैब की इत्तिलात होती हैं। लिहाजा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे अता फरमा दे। अल्लाह आलिमुल गैब है और इल्म गैब अल्लाह की ज़ात का खासा है, उसका कोई शरीक नहीं। आज मैंने आपके सामने जो चंद मिनटों में बात की है भाई, वो ये की है, हर चीज़ पर अख्तियार किसका चलता है? अल्लाह की ज़ात का चलता है। कुछ भी है दुनिया में, मैं यूँ कहूँ एक पत्ता ज़मीन से, दरख्त से गिरता ज़मीन पर है तो वो भी अल्लाह के अख्तियार से गिरता है। एक कतरा समंदर का वो भी रवा होता है, अपनी जगह तब्दील करता है तो वो भी अल्लाह के अख्तियार से होता है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही का अख्तियार चलता है, इसमें और किसी का कोई अख्तियार नहीं होता। मखलूक जितने भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अदना से अदना मखलूक तक जितने भी मखलूकात है भाइयों, अख्तियार उनका नहीं चलता। अख्तियार किसका चलता है? एक अल्लाह का चलता है। ठीक है, फिर मैंने आपको चंद बातें बताई कि अगर अख्तियार होता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो उनको कभी तकलीफ ना पहुंचती। अगर अख्तियार होता हमारे नबी के पास, उनके चचा की मौत कभी कुफर पे ना आती। अगर अख्तियार होता अपने अल्लाह के नबी के पास, इस मुख्तार कुल की बहस इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अगले जुमे मुकम्मल करेंगे। ठीक है, इतनी बात से इनमें रखो, अगर अख्तियार अल्लाह के अलावा किसी और के पास होता तो वो अल्लाह का शरीक बन जाता, अल्लाह के बराबर हो जाता। और हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। इसकी इंशाअल्लाह मज़ीद वज़ाहत अगले जुमे करेंगे। अल्लाह हम सबको दीन की समझ नसीब